بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا تھا کہ میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دے، اور یہ کہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ان سے زیادہ فصیح ہے۔ مفسرین نے اس عقیدے کے متعلق ایک حقائق نقل کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانۂ طفالیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فرعون کی داڑھی جوہرات اور موتیوں سے مرصع تھی۔ بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پر ہاتھ چلا دیا اور چمکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے چند بال بھی اکھڑ آئے۔ فرعون کو سخت غصہ آیا اور چاہا کہ ان کو قتل کرا دے۔ آسیہ زوجہ فرعون نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ بچہ ہے، اس کو نہ مارو، یہ ان احترامات سے کیا واقف؟ اس کے نزدیک تو کھجور اور جمرہ چنگاری دونوں برابر ہیں۔ پرانی مثل ہے، بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں، اگر اس نے انگارے کو دیکھ کر ہاتھ کھینچا تو ضرور قتل کرا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا۔ لہٰذا جب فرعون نے چند کھجور کے دانے اور دہکتی ہوئی آگ کے چند سرخ انگارے منگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلد ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ سیکنڈ بھر کا کام تھا، ہو گزرا، مگر زبان پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی۔ اس وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغت آ گئی اور مسلسل گفتگو میں رکاوٹ ہونے لگی۔ پس وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی گرہ کا ذکر کیا تھا۔ اب فرعون کے دربار میں دعوت حق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی امتثال حکم کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہیے۔ غرض دونوں بھائی اور اللہ کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، فرعون، ہم کو اللہ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تجھ سے دو اہم باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ پر یقین لا اور کسی کو اس کا سنجی اور سہیم نہ بنا، دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھ کہ یہ بناوٹ نہیں ہے، اور نہ ہم کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ غلط بات لگائیں۔ ہماری صداقت کے لیے جس طرح ہماری یہ تعلیم خود شاہد ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی دو زبردست نشانیاں بھی عطا فرمائی ہیں، لہٰذا ہم تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ صداقت و حق کے اس پیغام کو قبول کر اور بنی اسرائیل کو رستگاری دے کر میرے ساتھ کر دے، تاکہ میں انہیں پیغمبروں کی سرزمین میں لے جاؤں جہاں ذات واحد کے اور کسی کی پرستش نہ کریں، کہ یہی راہ حق ہے اور ان کے باپ دادوں کا ابدی شعار۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ وقت بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری، اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون، صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ فرعون نے کہا، کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھے ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ یہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنائے رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تلقین کر دی تھی کہ فرعون کے سمجھانے میں نرمی اور لطف و مہربانی کو پیش نظر رکھنا، غصہ یا سخت کلامی کا اظہار نہ کرنا۔ فرعون نے دوران گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ طعن نہ کیا کہ تو نے ہمارے یہاں تربیت پائی ہے اور میں تیرا مربی ہوں،
تو اس کے معنی صرف اس قدر نہیں تھے، بلکہ اس کی تہ میں وہ عقیدہ کام کر رہا تھا جس کی شکست و رنجت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ یعنی سلطنت مصر کا بادشاہ صرف بادشاہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ سورج کا اوتار مانا جاتا تھا، اور اس لیے فرعون کے لقب سے مشہور تھا۔ مصریوں کے عقیدے میں تربیت کائنات کا معاملہ دیوتا کے سپرد تھا، اور دنیا میں اس کا صحیح مظہر شاہ مصر فرعون تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ واحد کی پرستش اور دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف آواز بلند کی اور فرمایا، تو اول اس نے اپنی اور اپنے باپ دادا کی ربوبیت کو اس طرح ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر اس کا بوجھ پڑے، اور جب اس طرح اصل مسئلے کو حل ہوتے نہ دیکھا تو اب مسئلے کو زیادہ عریاں کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرے پر آمادہ ہو گیا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام یہ تو نئی بات کیا سناتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کہ جس کو تو رب العالمین کہتا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت بیان کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھ میں یقین اور ایمان صحیح کی گنجائش ہے تو تجھ کو سمجھنا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العالمین کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی کل مخلوقات کی ربوبیت ہے۔ فرعون، کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے، یا ان کی ربوبیت کا کارخانہ تیرے قدرت میں ہے؟ اگر نہیں اور بلا شبہ نہیں تو پھر رب العالمین کی ربوبیت عام سے انکار کیوں؟ فرعون نے یہ سنا تو درباریوں کی جانب مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم سنتے ہو؟ یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اپنے اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کی ربوبیت کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے۔ یعنی جس وقت تو عالم وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے آباء و اجداد کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنی ربوبیت سے نوازا۔ فرعون نے جب اس زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا بہتر یہ ہے کہ اور زیادہ دل نشین پہرے بیان میں اللہ کی ربوبیت کو واضح کیا جائے۔ اس لیے فرمایا، یہ جو مشرق و مغرب اور اس کے درمیان ساری کائنات نظر آتی ہے، اس کی ربوبیت جس کی قدرت میں یہ ہے کہ اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا بھی عقل و سمجھ سے کام لو تو بآسانی اس حقیقت کو پا سکتے ہو۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق برابر شیریں کلامی، نرم گفتاری اور رفق لطف کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو راہ حق دکھاتے اور رسالت کا فرض ادا فرماتے رہے، اور فرعون کی تحقیر و توہین اور مجنون جیسے سخت الفاظ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس کی رشد و ہدایت کے لیے بہترین دلائل اور مناسب جواب دیتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو لائق پرستش ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا دعویٰ ربوبیت کھلا ہوا شرک ہے۔ اے فرعون، تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر یہ وحی نازل کی ہے کہ جو شخص اس قول حق کی خلاف ورزی اور تکذیب کرے گا اور اس سے منہ موڑ لے گا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ فرعون نے پھر وہی پہلا سوال دہرایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایسی لاجواب بات کہی کہ فرعون حیران رہ گیا اور پہلو بدل کر بات کا رخ دوسری جانب پھیرنے کی کوشش کرنے لگا۔
جس طرح باطل گوش مناظرین کا فائدہ ہے کہ جب صحیح جواب نہ بن پڑے اور حقیقت حال صاف سامنے آ جائے تو پھر اس کو دبانے کے لیے کجوی کے ساتھ بات کا رخ دوسری جانب پھیر دیا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا پروردگار تو وہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور پھر ہر طرح کی ضروری قوتیں، حواس و عقل وغیرہ دے کر اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی، جس نے ہر شے کو نعمت، جسم و وجود عطا کی اور پھر سب کو منزل کمال کی طرف چلنے کی راہ دکھائی۔ تب فرعون نے لاجواب ہو کر بات کا رخ یوں بدلا، کہنے لگا، تو پھر پہلے لوگوں کا حال کیا ہوا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر تیری یہ بات صحیح ہے تو پھر ہم سے پہلے لوگ اور ہمارے باپ دادا جن کا عقیدہ تیرے عقیدے کی تائید میں نہ تھا، کیا وہ سب عذاب میں گرفتار ہیں اور سب جھوٹے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی کشف ایسی کو سمجھ گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اصل مقصد کو الجھانا چاہتا ہے، اس لیے فوراً جواب دیا، ان پر کیا گزری اور ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا، اس کی ذمہ داری نہ مجھ پر ہے اور نہ تجھ پر، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ ہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میرا پروردگار بھول، چوک اور خطا سے پاک ہے، جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے معاملے میں کوئی زیادتی یا ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر گفتگو کو اصل مسئلے کی طرف پھیر دیا اور رب العالمین کے اوصاف کے ذکر کے مسئلے کی حقیقت کو اچھی طرح واضح و مستحکم بنایا۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھو جائے یا بھول میں پڑ جائے، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، نقل و حرکت کے لیے اس میں راہیں نکال دیں، آسمان سے پانی برسایا، اس کی آبپاشی سے ہر طرح کی نباتات کے جوڑے پیدا کر دیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کتنی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، اسی میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اٹھائے جاؤ گے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمات میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و براہین کو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جاری رہا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے روشن اور پرعز صداقت دلائل سن کر اگرچہ پیے چوتاب کھاتا، مگر لاجواب ہو جانے کی وجہ سے کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رستگاری حاصل کرے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ میری ربوبیت اور الوہیت کی بنیاد اس قدر کمزور ہے کہ دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے سامنے تار عنکبوت کی طرح تار ہو جاتی ہے، اور درباری بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس لیے فرعون کے لیے یہ بات سخت ناقابل برداشت تھی، اور جس قلم میں اس کے رب شاہی اور دبدبہ حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت و الوہیت کا جا و جلال بھی مانا جاتا ہو، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ جرأت حق اندر ہی اندر اس کو سخت خائف اور پریشان کر رہی تھی۔ اس لیے فرعون نے اب سلسلہ بحث کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے، جن میں اپنی طاقت اور رب العالمین سے جنگ کا اعلان کر کے اس بحث کا خاتمہ کر دینا شامل تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوائے کوئی اللہ نہیں جانتا۔ پھر اپنے مشیر یا وزیر حامان کو حکم دیا، اے حامان، اینٹیں پکواؤ اور ایک بہت بلند عمارت بنواؤ تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا پتہ لگا سکوں، اور میں تو بلا شبہ اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کرو تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذرائع تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خوبصورت کر دیا گیا، اور وہ رائے حق سے بدعملی پر اصرار کی وجہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کے مکر کا آخری انجام ہلاکت ہے۔ جب حامان نے ایک بہت اونچا مینار تیار کرا کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس پر چڑھا اور تیر کمان ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف تیر پھینکا۔ قدرت الہی کے فیصلے کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ہوا۔ فرعون نے یہ دیکھ کر غرور اور شیخی کے ساتھ مصریوں سے کہا، لو اب میں نے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بھی قصہ تمام کر دیا، نعوذ باللہ۔
فرعون نے درباریوں، عام قبیلتیوں اور حامان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اگرچہ مذکورہ بالا طریقہ اختیار کیا، مگر وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور بس۔ اس سے دلوں کو تسلی نہیں ہو سکتی، اور بہت ممکن ہے کہ بہت سے مصری بھی اس کو سمجھتے ہوں۔ جزاک اللہ۔